بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اسلام مخالفین شروع اسلام سے ہی اسے ختم کرنے کے در پہ تھے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر خلفاء کی شہادت کے مذموم منصوبے بنائے گئے۔ اسلام جب بھی ترقی کرتا نظر آنے لگتا تو کوئی نہ کوئی دلخراش واقعہ پیش آ جاتا۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زبان سے متعدد بار شہادت کی پیش گوئی سے جناب ابو تراب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو کامل یقین تھا کہ انہیں قتل کیا جائے گا، مگر آپ ذرا برابر بھی خوف زدہ نہیں تھے۔ چنانچہ ہوا کچھ یوں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں کئی عناصر آن جناب کے خلاف تھے۔ ان میں سے خاص طور پر خارجی لوگ تو حضرت امیر المؤمنین کی خلافت و امارت کو کسی صورت میں برداشت کرنے پر تیار نہیں تھے۔ چنانچہ شعبان 38 ہجری میں جنگ نہرواں جب خارجیوں سے ہوئی ہے اور ان کے بے شمار لوگ اس جنگ میں مارے گئے تو ان لوگوں کے سینوں میں اناد کی آتش ہمیشہ بھڑکتی رہی، اور جذبہ انتقام میں یہ لوگ اپنے اپنے موقع کے انتظار میں رہے۔ پھر حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ان لوگوں کی عداوت کے نتیجے میں پیش آیا۔ قبل از شہادت کے حالات میں مورخین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ قبیلہ مراد سے ایک شخص جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ جناب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز ادا فرما رہے تھے۔ از روئے خیر خواہی آ کر عرض کیا کہ جناب اپنی حفاظت کا انتظام فرمائیں، قبیلہ مراد کے بعض لوگ جناب کے قتل کا ارادہ رکھتے ہیں، کوئی نگران مقرر فرما لیں تو بہتر ہوگا، حفاظتی تدابیر کی صورت میں یہ چیز ضروری ہے۔ تو اس کے جواب میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مسئلہ تقدیر کا بیان کرتے ہوئے یوں ارشاد فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 فرشتے حفاظت کے لیے مقرر ہیں، جب تقدیر غالب آ جاتی ہے تو اس شخص سے الگ ہو جاتے ہیں، اور موت ایک مضبوط ڈھال ہے۔ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی پیش گوئی کئی روایات میں پائی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مدینہ سے خارج ہونے کے وقت ایک بات ذکر کی تھی کہ آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا عراق کا ارادہ ہے۔ تو انہوں نے اس وقت کہا کہ شاید وہاں آپ پر تلوار سے وار کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ یہ بات معلوم ہے کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوگا۔ چنانچہ جنگ نہرواں کے بعد مکہ شریف کے حرم میں 3 خارجی جمع ہوئے اور انہوں نے ایک منصوبہ تیار کیا اور اس کے پورا کرنے کے لیے اپنی جانوں کو فدا کرنے کا عہد کیا۔ ان کا خیال تھا کہ جب تک یہ 3 شخص یعنی حضرت علی، حضرت امیر معاویہ اور حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین زندہ ہیں تو امن قائم نہیں ہو سکتا، اور ان کے قتل کرنے سے ہی اہل بلاد کو راحت پہنچائی جا سکتی ہے، اور چونکہ ان لوگوں نے ہمارے بھائیوں کو قتل کیا ہے، بس ان تینوں شخصوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ اس پر انہوں نے آپس میں اس طور پر معاہدہ کیا کہ عبد الرحمن بن ملجم مرادی نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کا میں ذمہ لیتا ہوں، اور برق بن عبداللہ نے کہا کہ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ختم کرنے کا میں عہد کرتا ہوں، اور عمر بن بکر نے کہا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے ہلاک کرنے کے لیے میں تمہیں کافی ہوں، اور 17 رمضان کی تاریخ طے کی کہ ان کے شہروں میں پہنچ کر ان تینوں پر صبح کی نماز میں حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ اس منصوبے کو تمام کرنے کے لیے پختہ عہد کر کے یہ لوگ کوفہ، شام اور مصر کی طرف چل دیے۔ عبد الرحمن بن ملجم کوفہ میں پہنچا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عادت مبارک تھی کہ فجر کی نماز کے لیے بہت سویرے اٹھتے تھے اور نماز کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کو الصلاۃ الصلاۃ کہہ کر پکارتے چلے جاتے تھے۔ ابن ملجم اپنی مخصوص تلوار کے ساتھ اندھیرے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے آپ کے سر مبارک میں زور سے تلوار لگائی، جو سر میں گہری چلی گئی، خون سے جناب کی ریش مبارک تر ہو گئی، اور لوگوں نے ابن ملجم کو پکڑ لیا۔ نماز تیار تھی۔ نماز کے لیے
جعدہ بن حیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھائیں، بس انہوں نے فجر کی نماز لوگوں کو پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے گھر کی طرف اٹھا کر لایا گیا اور عبد الرحمن بن ملجم کو بھی جکڑ کر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو آن جناب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں بچ نہ سکوں اور فوت ہو جاؤں تو اس کو قتل کر دینا، اور اگر میں زندہ رہا تو میں جو معاملہ مناسب سمجھوں گا اس کے ساتھ کروں گا۔ چنانچہ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ پر ابن ملجم نے جامع مسجد کوفہ میں 17 رمضان المبارک کو صبح کے وقت حملہ کر کے آن جناب کو شدید زخمی کر دیا۔ 3 روز بعد 63 برس کی عمر میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ابن ملجم کو سنگین طریقہ سے قتل کر دیا گیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد ان کے غسل اور کفن کا انتظام اس طرح کیا گیا کہ جناب کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب کے برادر زادے عبداللہ بن جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب کو غسل دیا اور کفن پوشی کی۔ آن جناب کا کفن 3 کپڑوں پر مشتمل تھا جس میں قمیص نہیں تھی۔ اس کے بعد جناب پر نماز جنازہ کی تیاری ہوئی۔ آپ کی نماز جنازہ آپ کے صاحبزادے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی۔ جنازہ سے فراغت کے بعد آن جناب رضی اللہ تعالی عنہ کے دفن کا مسئلہ پیش آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں مسجد الجماعہ کے قریب الرحبہ کے مقام میں قبل از نماز فجر رات کو ہی دفن کر دیا گیا۔ ایک قول کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ میں دارالامارہ میں دفن کیا گیا، اس کی وجہ سے کہ خارجیوں کی طرف سے یہ خطرہ لاحق تھا کہ وہ آن جناب رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش مبارک کی توہین اور بے حرمتی نہ کر ڈالیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت عمر مبارک 63 برس تھی۔ آن جناب کی خلافت کی مدت 4 سال اور 9 ماہ تھی۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔